کی شاگردی میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جس شخصیت پہ آ کے شیعہ اور سنی کی تفریق ہو جاتی ہے، شیعہ اور سنی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ابو بکر پہ جا کر پوری طرح پتہ نہیں چلتا، حضرت عمر پہ جا کے پوری طرح پتہ نہیں چلتا، حضرت علی پہ آ کے پوری طرح پتہ نہیں چلتا۔ پوری طرح سنی اور شیعہ کا فرق اگر پتہ چلتا ہے تو امیر معاویہ پہ پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حضرت علی شیر حیدری کہا کرتے تھے کہ اگر نبی کا دفاع کرنا ہے تو صحابہ کا دفاع کر لو، اور اگر صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو امیر معاویہ کا دفاع کر دو، امیر معاویہ کا دفاع کر لو۔ اچھا یہ دفاع کیا ہے؟ ایک دفاع ہے نظریاتی، ایک دفاع ہے عملی۔ جب آپ نے عملی دفاع کرنا ہے تو میں اپنے موضوع کے ساتھ ٹاکی لگا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے ساتھی پسینے میں شرابور ہیں، اس لیے میں آخری دو باتیں عرض کر کے اپنے موضوع پہ ذکر کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے نکاح پر آپ کے سامنے باتیں ذکر کی، اور اس نکاح میں سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے جس وقت انسان نکاح کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دین والی کو ترجیح دو، جمال کو نہ دیکھو، حسب و نسب کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، بلکہ چوتھی وجہ جو دین ہے اس دین کو دیکھ کے تم نکاح کر لیا کرو۔ جب تم دین کی وجہ سے نکاح کرو گے تو سب سے پہلا درجہ اس میں یہ آئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو نکاح کے لیے میں مثال ام سلمہ کی بھی دے سکتا ہوں، توجہ میری طرف، میں نکاح کے لیے مثال امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ کی بھی دے سکتا ہوں، میں نکاح کے لیے مثال ابو بکر کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ کی بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں سب سے بہترین مثال دینے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور کس طرح نکاح کیا؟ توجہ میری طرف، میرے آقا نے نکاح کیا اپنی 15 سالہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا۔ چونکہ میں نے بات شارٹ کٹ کے لیے اس لیے میں نے فاطمہ اور علی کا نام چنا ہے، فاطمہ اور علی کا میں ہلکا سا ذکر کر کے میں آپ کو نکاح کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلا پیغام آیا ابو بکر صدیق کا، اللہ کے رسول فاطمہ مجھے نکاح میں دے دیجیے۔ حضور نے کہا عمر بہت چھوٹی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس پیغام آیا عمر فاروق کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بہت چھوٹی ہے۔ عثمان غنی کو حضور نے 2 بیٹیاں پہلے ہی دے دی، اس لیے عثمان کا معاملہ تو نمٹ گیا۔ علی المرتضیٰ نے پیغام دیا، علی کو اس وقت عمر ہے علی کی 21 سال، اما فاطمہ کی عمر اس وقت ہو چکی ہے 15 سال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سالہ بیٹی فاطمہ کا رشتہ 21 سالہ علی المرتضیٰ کو دے دیا۔ اگر ذہن حاضر ہو میں یہیں پر بات کو رکھ کر ایک بات اور نقطے پہ عرض کرتا ہوں۔ آج کہتا ہے یہ میرا 25 سے لے کر FSC کا تک کا دوست ہے، آج کہتا ہے یہ میرا کاروبار کا پارٹنر ہے، آج کہتا ہے یہ میرا استاد اور پیر ہے، آج کہتا ہے یہ میرا شاگرد اور مرید ہے۔ ہاں یہ پیر صاحب شاگرد کو رشتہ نہیں دیتے، شاگرد اپنے استاد کے گھر سے رشتہ نہیں کرتا، کاروبار کا پارٹنر اپنے کاروباری پارٹنر سے رشتہ نہیں مانگتا۔ یہ تلاش کر لو اور بچ کر لو، اپنے ساتھی سے اس کی بیٹی اور بہن کو اپنی رشتہ نہیں مانگتا۔ ہندوؤں کے اثر زدہ معاشرے کے اندر دوست دوست سے رشتہ نہیں کر رہا، پڑوسی پڑوسی سے رشتہ نہیں کر رہا، بلکہ ناراض نہ ہو تو آج کے معاشرے نے ہمیں یہاں تک لا چھوڑا ہے کہ چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بہن ہے، گھر میں رشتہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ بھائی اپنی بیٹی بھی باہر دے دے گا، وہ بھائی اپنے بیٹے کی شادی بھی باہر سے کر دے گا، لیکن اپنے بھائی کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوگی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہتا ہے گھروں میں نمٹتی نہیں ہے، گھروں کی شادیاں ہم باہر سے کریں گے۔ پھر باہر کی شادیوں کا حال یہ ہوتا ہے مہینہ چلتی ہے نہیں تو زیادہ سے زیادہ سال چلتی ہے، پھر ایک دوسرے کی گریبان پکڑتے ہیں۔ وہ پاپا آپ اگر اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی اپنے بیٹے کو کرا دیتے تو جس طرح یہ آپ کا بیٹا تھا وہ بھی آپ کی بیٹی تھی، آپ اس سے دائیں رکھتے، آپ اپنے بھائی کو سمجھاتے، آپ گریبان سے پکڑنے کی نوبت نہ آتی، آپس میں جھگڑنے کی نوبت نہ آتی۔ آج زیادہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے اپنی بہن کی بیٹیوں کو ترجیح نہیں دی جا رہی، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو ترجیح نہیں دی جا رہی، اپنے خاندان کی شادیوں کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ تن آج آپس میں انبن ہوتی ہے، 2 مہینوں کے بعد طلاقیں ہوتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں میرے آقا کی پہلی تعلیم نکاح کے بارے میں کیا ہے؟ توجہ کر، میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلف صحابہ میں پہلے درجے کا ابو بکر ہے اور آخری صحابی سیدنا ابو طفیل ہے۔ ان سارے سوالات صحابہ میں خدا را میرے نقطے پہ ذرا غور کرنا، میں جو استدلال کرنے لگا ہوں میرے پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں آپ کا کیا خیال ہے سب سے قریبی حضور کے
صحابہ ہیں, 4 ہی صحابہ ہیں نا سب سے قریبی, اس سے آگے چلیں 10 صحابہ اور قریبی ہیں, اس سے آگے چلیں تو غزوہ بدر میں شریک 313 صحابہ اور قریبی ہیں, اس سے آگے چلیں تو غزوہ رضوان بیعت رضوان میں اور صلح حدیبیہ میں شریک 1400 صحابہ. یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ قریبی حضور کے 4 صحابی ہیں. توجہ کرنا, پہلا صحابی ابو بکر, دوسرا صحابی عمر, تیسرا صحابی عثمان, چوتھا صحابی علی المرتضیٰ. اب ذہن حاضر ہو تو میں کہنے لگا ہوں کہ پہلے 2 صحابہ سے نبی نے بیٹیاں لی اور دوسرے 2 صحابہ کو نبی نے بیٹیاں دی ہیں. پہلے 2 صحابہ سے نبی نے بیٹیاں لی ہیں اور دوسرے 2 صحابہ کو نبی نے بیٹیاں دی ہیں. نبی نے کیا بتایا؟ ابو بکر دوست ہے, رشتے داری قربت کی نہیں ہے. عمر صحابی ہے, دوست ہے, رشتے داری قربت کی نہیں ہے. لیکن میرے پیغمبر نے اپنی تعلیم بتا دی, جتنی قربت ہو اس قربت کو بڑھانے کے لیے یا رشتہ کیا جاتا ہے یا رشتہ دیا جاتا ہے, یا رشتہ کیا جاتا ہے. اگر ان کے گھر میں کرنے کا رشتہ ہو تو نبی کر لیتا ہے, اپنے گھر میں دینے کا رشتہ ہو تو نبی دے دیتا ہے, اور دیتا ہی نہیں ہے, دیتا ہی نہیں ہے, بلکہ یوں کرتا ہے نبی, کہہ دیتا ہے اے عثمان اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی, ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دیتا جاتا, اس لیے تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں, مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں, مجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں, مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں. پہلی تعلیم نکاح کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلی جتنی بے تکلفی ہو اس سے رشتہ کرنا چاہیے یا اس کو رشتہ دینا چاہیے. ہندوؤں نے ہمارے اندر یہ بات غلط ڈالی ہے کہ قریب کے لوگوں سے رشتے نہ کرو, دوریاں پیدا ہوتی ہیں. نہیں نہیں, آپ نے دوریاں کس سے پیدا کی ہیں؟ میں آگے جو باتیں عرض کروں گا دوریاں کن سے پیدا ہوتی ہیں. یہ نائی نے شیشہ دکھایا, اس پر بھی 200 روپیہ وصول کیا, دوری پیدا نہ ہو تو کیا ہو؟ نائی نے ہاتھ بلا کر تمہیں تولیہ پیش کیا, اس پر بھی تم سے 100 روپیہ وصول کیا, اور دوریاں پیدا نہ ہو تو کیا ہو؟ ہاں ہاں, اس نے بڑی اٹھائی ہے اور بڑی اٹھا کر اپنی جس کو بیٹی بنانے والا ہے, جس کو کل بیٹی بنائے گا, اس کو جو جوڑا پہناتا ہے 500 آدمیوں کو دکھاتا ہے. کبھی اپنی گھر کی بیٹی کا بھی جوڑا کبھی گاؤں کو دکھایا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کپڑے لایا ہوں. یہ بڑی کچا وہ چنگیرا اٹھایا اور جب بیگ اٹھایا, اور آج کل بریف کیس آ گئے, بریف کیسوں کے بریف کیس بڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں ایک ایک چیز ملنی بھی آئے گی, تریا بھی آئے گا, سہرا بھی آئے گا, گانا بھی آئے گا, ڈھول باجا بھی آئے گا. انشاءاللہ میں ایک ایک کا ذکر کروں گا. لیکن آج سیدنا میر معاویہ کا حق تھا, اس لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی. میں آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں, بے تکلفی جس کے پاس ہو اس کو یا رشتہ دیا جاتا ہے یا اس سے رشتہ کیا جاتا ہے. جب رشتہ کر لو تو میرے آقا نے رشتہ دینے کے لیے 21 سال کی 15 سال کی بیٹی ہے فاطمہ, 21 سال کا علی المرتضیٰ ہے. نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا تھا عمر بہت تھوڑی ہے, لیکن جب عمر 15 سال ہوئی نبی نے 12 سال میں شادی نہیں کرائی, 13 سال میں بیٹی کی شادی نہیں کرائی, 14 سال میں شادی نہیں کرائی. جب 15 سال ہوگی بیٹی کی عمر, نبی علیہ السلام نے انکار ہی نہیں کیا, اب دے دیا رشتہ. پتا کیا چلا؟ یہ آج کہا جاتا ہے بچپن کی شادیاں ناکام ہیں, لیکن میرے نبی نے بتایا کہ جس وقت بیٹا بھی بلوغت سے تھوڑا سا آگے ہو جائے اس کی شادی میں دیر نہ کرو, اور بیٹی بھی بالغ ہو جائے اس کی شادی میں دیر نہ کرو. جنازہ تیار ہو دیر نہ کرو, بیٹی جوان ہو نکاح کرنے میں دیر نہ کرو ورنہ کب پچھتاؤ گے. 21 سال کا علی المرتضیٰ اور جب 15 سال کی حضرت فاطمہ. اب دیکھنا منگنی کس طرح ہو رہی ہے. آج میں منگنی کا سنت طریقہ بتاتا ہوں, انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہندوؤں کا طریقہ بتاؤں گا. منگنی کا جو ہندوؤں کا طریقہ میں نے اور آپ نے لے لیا ہے, ہاں جب تک یہ لوازمات نہیں ہوگی ہماری منگنی پوری نہیں ہوگی. منگنی کے لیے اتنے خرچے ہیں, کہتا ہے نوکری نہیں ہے اس لیے منگنی تک کا خرچہ پورا نہیں ہے, میں کس طرح شادی کروں. میرے آقا نے کہا تھا معاملات میں ایک تجارت ہے, معاملات میں ایک مضاربہ ہے, معاملات میں ایک مشارکہ ہے, معاملات میں قرض کا لین دین ہے, معاملات کے اندر رین دینا اور رین لینا ہے. جتنے معاملات ہماری شریعت نے ذکر کیے ہیں میں پورے وصوف سے کہنے لگا ہوں, میرا یہ جملہ خوب سن لیں, دل و دماغ میں بٹھا لیں. میں کہتا ہوں اسلامی شریعت نے جتنے معاملات ذکر کیے ہیں سب سے آسان معاملہ نکاح کا معاملہ ہے. سب سے آسان معاملہ نکاح کا معاملہ ہے. آپ نے گاڑی بیچنی ہے, گاڑی خریدنی ہے, وہ مشکل ہے اسلام کی شریعت میں. آپ نے رین دینا ہے, رین لینا ہے, وہ مشکل ہے. باقی سارے معاملات مشکل ہیں, لیکن سب سے آسان معاملہ اسلامی شریعت میں اگر کوئی ہے تو وہ شادی کا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے رواج میں سب سے مشکل معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کی شادی کیوں نہیں کی؟ 30 سال کا ہو گیا, 35 سال کا, 40 سال کا, وہ جی بس
اسباب نہیں جمع ہو رہے, ابھی تک معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے, ابھی تک پیسہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدتا ہے, زمینوں پہ زمینوں کی سودے کرتا ہے, بنگلوں کے بنگلے بنا رہا ہے, اور اس کا وہ حج نہیں کر رہا کہ بیٹے کی شادی نہیں ہوئی, حج پہ 2 لاکھ لگتا ہے. آپ کے بیٹے کی شادی پہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں موجودہ دور میں خرچے کی حد تک 5,000 روپیہ بھی نہیں لگتا, 5,000 روپیہ بھی نہیں لگتا, بشرطے کہ ہم سنت کی شادی پہ آ جائیں, سنت کی شادی پہ آ جائیں. حضرت علی نے خود بات کی, حضرت علی نے حضور اسلام سے ملے تو ساتھ ابو بکر عمر کو لے کر چلے گی. اب یہاں پر عجیب نقطے نکلتے ہیں, وقت نہیں ہوتا. ابو بکر عمر نے فاطمہ کا رشتہ خود مانگا تھا. آج جس آدمی کے لیے رشتہ مانگا جائے اگر اس کو رشتہ کوئی نہ دے تو کیا خیال ہے, ساری زندگی کی دعا سلام ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ساری زندگی دعا سلام نہیں. اب ایک آدمی کو رشتہ نہیں ملا, دوسرا آدمی رشتہ مانگنے کے لیے اسی گھر میں جائے, اگر کس سے کہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ, کہتے ہیں تو اس کے گھر جانے کا کہتا ہے میں اس کی گلی میں نہیں گزرتا ہوں, میں اس کی گلی میں نہیں جاؤں گا. علی المرتضیٰ رشتہ مانگنے جا رہا ہے, کسی لڑکی کو نہیں, کسی ماں کو نہیں, کسی عورت کو نہیں, کسی بہن کو نہیں, کسی پھوپھی اور خالہ کو نہیں بھیجتے. علی المرتضیٰ خود بات کر رہے ہیں اور سفارشی کس کو لے کے جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو. پھر میں اس شیعہ پہ, میں اس پر لعنتی پہ لعنت کیوں نہ بھیج دوں جو کہتا ہے ابو بکر و عمر علی کے دشمن تھے. میں کہتا ہوں ابو بکر و عمر اگر علی کے دشمن ہوتے تو علی کا رشتہ مانگنے کے لیے سفارشی بن کے نہ جاتے, سفارشی بن کے نہ جاتے. حضرت علی کے سفارشی ابو بکر و عمر حضور سے سفارش کرتے ہیں, نبی علیہ السلام سے رشتہ علی خود مانگ رہے ہیں. پتا یہ چلا کہ یہ رشتہ مانگنے کے لیے بھی اتنے من مٹھائی لے کے جانا, اتنے جوڑے لے کے جانا, اتنی مٹھیاں لے کے جانا, یہ سارا کچھ تکلفات کرنا, پہلے سے نائی بھیج کے اطلاع کرنا, اپنے لوگوں کو جمع کرنا, یہ ساری خرافات ہیں. اگر صحیح طریقہ ہے, اگر بے تکلفی ہے تو خود بات کر لو, نہیں شرم کی بات ہے تو کسی اور کو بھیج دو, آپ بات کر لو سادگی کے ساتھ. نبی نے بھی محسوس نہیں کیا. حضرت علی ہے, ابو بکر عمر ہے, حضور نے رشتہ دے دیا. اب رشتہ دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے کہا, انس جاؤ, ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, 5 صحابہ کے نام لیے اور انصار میں سے کچھ صحابہ کے نام لیے. فرمایا انہوں انصار کو بلا کر لاؤ, ان صحابہ کو مہاجرین کو بلا کر لاؤ, مسجد میں جمع کرو. ہاں اگر آج کا کوئی ہوتا تو کہتا پہلے کارڈ چھپاؤ, کہتا پہلے نائی بھیجو اور پھر یہ کرو کہ جو ہے وہ ٹینٹ سروس کے لیے وہاں سے کرسیاں لاؤ, وہاں سے اتنے کناتے لاؤ, وہاں سے اتنی چائے کا بندوبست کرو. میرے آقا نے طریقہ بتا دیا. میں نے پچھلے جمعے کہا وہ نکاح سب سے مبارک ہے جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہو, اور وہ نکاح مبارک ہے جو نکاح مسجد کے اندر ہو. آج ٹینٹ سروس پہ 1000 روپیہ لگاتا ہے, چائے پانی پہ 1000 روپیہ لگاتا ہے, لیکن مسجد کے ساتھی کے نکاح کو ترجیح نہیں دیتا. میرے آقا نے انس اپنے خادم کو بھیجا, فلاں کو بلا کر لاؤ, مسجد میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر طے کیا. انشاءاللہ مہر کی بات میں اگلے جمعے کروں گا کہ آج مہر لکھنے کے لیے اونچا سر کرتا ہے اور یہ جرگہ بیٹھا ہوا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری بھی ڈیلیں گے. ہم اگر ایک مسجد میں 200 آدمیوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو ہم آدمی کے چہرے کو جانتے ہیں. جس وقت آدمی یوں سر اٹھا کر کہے نا لکھ دو 7 لاکھ روپیہ, لکھ دو جو 15 تولے سونا, تو یہ 15 تولے لکھوانا نہیں ہوتا, لوگوں کو سنانا زیادہ ہوتا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں اگر لوگوں کو سنانے کے لیے انسان اگر سنت کا ولیمہ بھی کرے تو وہ سنت نہیں رہتا, گناہ بن جاتا ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا, یہ میں نے کپڑے پہنے. میرے آقا نے اب یہ حکم دیا کہ صدر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے پہنو. میرے آقا نے حکم دیا صدر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے پہنو اور پردے والے کپڑے پہنو, باقی کپڑے نہ پہنو جس سے شرمگاہ نظر آئے. جب یہ کپڑے پہننے کا حکم اسلامی حکم ہے, میں ان کپڑوں پہ 200 روپیہ لگاتا ہوں, 200 روپیہ صدقہ ہے, 1000 روپیہ لگاتا ہوں, 1000 روپیہ صدقہ ہے. لیکن میرے آقا نے عجیب بات فرما دی. فرمایا جو آدمی من البس ثوب الخیلاء, جو آدمی تکبر کے کپڑے پہنے کہ دیکھنے والا دیکھے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے, قلم لگا ہوا ہے, استری کیا ہوا ہے, اور یہ سوٹ 5000 کا سوٹ ہے. میرے آقا نے فرمایا جو تکبر اور دکھلاوے کا سوٹ پہنے گا رب ذوالجلال یہ لباس جہنم کی آگ کے ساتھ اس کو پہنائے گا. جہنم کی آگ کا لباس اس نے پہنا ہے.
جو لباس فرض تھا پہننا، جو لباس صدقہ تھا پہننا، جو لباس ثواب تھا اور سنت تھا، لیکن اس لباس میں نے نیت ریاکاری کی ہے، لوگوں کو دکھانے کی ہے، وہ لباس بھی جہنم کا لباس بن گیا. تو پھر جو ولیمہ ہے مستحب، جو ولیمہ ہے سنت، اگر اس ولیمے میں 5 ڈشیں رکھوں گا، اگر جو مال ہے کم رکھنا لیکن اس کو میں بڑا چلا کے رکھوں گا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھوں گا، کیا وہ مال میرے لیے وبال نہیں بنے گا؟ کیا وہ مال میرے لیے عذاب نہیں بنے گا؟ اللہ رب الجلال ہمیں یہ مال رکھنے، منگنی کرنے، میں نے صرف تمہیدی باتیں کی ہیں، آج پھر ہمارا موضوع رہ گیا انشاءاللہ العزیز یہ منگنی کی اور اس سے آگے جتنی بارات وغیرہ جھیل وغیرہ ہے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے ہم اس موضوع کو دوبارہ شروع کریں گے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ